नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रो फैक्ट के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ हाफ़िज़ एहसान इलाही और मेरे साथ हैं मोहम्मद अरशद विकी साहब। जी अरशद भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हालिया जो अदालती बहरान है और पाकिस्तान के हालात के बारे में आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी, अदालती बहरान और पाकिस्तान के हालात अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के मरहूने मिन्नत हैं। तो पाकिस्तान के जो अदारों के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान के हालात के ज़िम्मेदार हैं, और इन हालात में जो पाकिस्तान के अदारों की आपसी लड़ाई है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ही ख़तरनाक, जो पहले एक नाजुक हालात में है पाकिस्तान, मुआशी हवाले से देखें, सियासी हवाले से देखें, तो ऊपर से ये अदारों की आपसी लड़ाई, इसको और मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ सकता है। तो जल्द से जल्द ये जो अल्लाह करे ये मसला हल हो जाए। नहीं अरशद भाई, कानूनी तो हमारे पाकिस्तान के पहले ज़ीरो पे आई हुई है और हमें कर्जा भी नहीं मिल रहा किसी भी ममालिक से, तो हमारे मुल्क के अपने झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या हमें देंगे? हाफिज़ साहब, कर्जा कैसे मिल सकता है यार? आप देखें कि जब दुनिया को पता ही नहीं कि ये हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आगे क्या बनेगा, माशरा लगेगा, किसकी हुकूमत आएगी, क्या सूरत हाल है, इतना इंटरनल इंतशार हो चुका है हमारे मुल्क में, तो इस तरह के हालात में कौन हमें कर्जा देगा? देखो ना, जब आपने अगर किसी को कर्जा देना हो तो जिस उस बंदे के ऐसे हालात हो तो आप उसको कर्जा देंगे? नहीं। तो फिर जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक हमारे आइन और कानून जो है वो लॉ की जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं होती, जब तक हमारे मुल्क में अदारे जो हैं वो अपना अपना काम नहीं करते, तब तक हमारे हालात ऐसे रहने और दुनिया जो है वो हम पे एतबार नहीं करेगी। पंजाब और केपीके के जो इलेक्शन का 100 वोटों फैसला आएगा वो किसके हक में आएगा? 4-3 से आएगा और 3-2 से आएगा? इसका क्या आपकी राय है इस बारे में? ये आपने बड़ा ही बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन इसके बारे में ये कहता हूँ कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए 15 जजेस हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये जो फैसला उन्होंने दिया है वो 4-3 से है या 3-2 से है, तो अवाम को क्या समझ आएगी? आप अंदाज़ा करें कि ये बैठे हुए जजेस जो हैं, कल मैं वो देख रहा था, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके रिमार्क्स थे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं इनको आपस में इकट्ठा बैठना चाहिए और इनको अपने जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। और भाई ये 15 जजेस तो इकट्ठे बैठ जाए, ये अपने मसाइल तो हल कर लें, फिर ये सियासी पार्टियों को भी इकट्ठा बता दें और उनके मसाइल भी हल कर लें, लेकिन इनसे खुद से तो इकट्ठा बैठा नहीं जाता। मतलब आपने कल 2-4 दिन से जो हम हियरिंग सुन रहे हैं, जो जजेस के रिमार्क्स एक दूसरे को आ रहे हैं, डायरेक्ट एक दूसरे को जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं ये हमारी अदलिया के लिए। हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने पे जा रहा है और हमारे अदारे आपस में लड़ रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, ये मेरे ख्याल से कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे, सख्तियों के साथ फैसले करने पड़ेंगे। बदकिस्मती से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो अदारा है, अगर हम 75 साल में देखें तो मैं अपनी दानिश में ये समझता हूँ कि ये वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान की तमाम तर बर्बादी का ज़िम्मेदार है। कुछ लोग उसमें ये कहते हैं कि नहीं जी, वो जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है, और मैं ये कहता हूँ कि आर्मी ने जब भी जो कुछ भी किया, जब भी उसने कानून तोड़ा, आइन तोड़ा, जो कुछ भी किया, उन्होंने अदालतों के कंधे पर रख के किया। अगर हमारी अदालतें ठीक हो जाएँ तो शायद हमारी आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट भी इस तरह से इंटरफेयर ना कर सके। जो असल मसाइल है पाकिस्तान में, जो मसाइल की जड़ है ना, वो सब लोगों का हिस्सा है, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान की अदालतों का है। जो अब ये जजों का बेंचेस टूटा है, इसके बारे में आप लोगों को आगाह कर दें। कौन से वाला बेंच? ये जो इलेक्शन के फैसले पे और ये जो बेंच बना हुआ था। हाँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्या है। मैं अब बेंच फिक्सिंग की आप आजकल बड़ी हवा सुन रहे हैं कि बेंच फिक्सिंग क्या होती है। तो बेंच फिक्सिंग ये होती है कि हमारे मुल्क में फ़र्द वाहिद जो चीफ जस्टिस साहब हैं, कोई भी हों, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, उसके पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से 100 वोटों लेता है किसी भी केस में, उसके बाद अपनी मर्ज़ी के जज डाल के उसका बेंच बना देता है। अब जब ये इस तरह की सूरत हाल होती है तो आप ये देखें कि बेंच बनता है और पब्लिक को ये पता चल जाता है कि इस केस का फैसला क्या आएगा। मतलब बेंच में जिन जजेस को डाल दिया गया उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस केस का फैसला
کیا آئے گا. اور یہ جو بات ہے یہ واقعہ ہی شرمناک ہے ہماری عدالت کے لیے کہ وہ ججوں کے بیٹھنے سے لوگ فیصلہ جو ہے اس کو پریڈکٹ کر لیتے ہیں پہلے سے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا. اب یہ اختیار جو تھا سو ووٹوں کا یہ بڑے اس پہ سویئر مسائل ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ بڑی دیر سے چلتا آ رہا تھا, بڑی دیر سے آوازیں اٹھ رہی تھی, وکلا تنظیمیں جو ہیں, وکلا بار کونسل جو ہیں وہ بھی اس پہ آواز اٹھا رہے تھے, پولیٹیکل پارٹیز بھی اٹھا رہی تھی. اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو آپ نے دیکھا وہ ون مین شو کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کہ ون مین شو عدلیہ میں نہیں ہو سکتا, کہ ایک ہی بندے کے پاس اختیار ہو کہ اپنی مرضی سے کیس لگائے, اپنی مرضی سے بینچ بنائے, اپنی مرضی سے اس میں جو ہے وہ بینچ فکس کرے, ججز کو ڈالے کہ کون سا فیصلہ یا کون سا مسئلہ جو ہے کون سی پٹیشن کس جج کے پاس لگانی ہے. تو یہ فیصلے فرد واحد نہیں کر سکتا. اگر فرد واحد کرے گا تو پھر اس سے مسائل ہوں گے. ایک بندہ اگر کوئی کسی طرف اس کی کوئی جھکاؤ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سارے فیصلے بھی اس طرف چلے جائیں گے. تو اس کا حل جو ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری اسمبلی میں جو ہے قومی اسمبلی میں اس کے لیے قانون بھی پاس ہو رہا ہے. دیر آئے درست آئے لیکن یہ بہت ضروری ہے. اور میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ یہ قانون جو ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا عدلیہ کے خلاف ہے. مطلب پاکستانی گورنمنٹ ہے, پاکستان کی وفاقی گورنمنٹ, اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ایکچولی چیف جسٹس سے اختیار لے کے اس اختیار کو 3 لوگوں میں دے دیا کہ چیف جسٹس سمیت جو اس کے بعد 2 سینئر جج ہوں گے, یہ 3 جج جو ہیں یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ یہ بینچ کون سا بنے گا, سو موٹو کہاں پہ لینا ہے اور بینچ کون سا بننا ہے. اور اس کے بعد جب کوئی بھی آئینی مسئلہ ہوگا تو اس پہ جو بینچ بنے گا وہ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا اور وہ 5 سینئر ججز پہ مشتمل ہوگا جو آئینی معاملات کی تشریح کے لیے جو بھی بینچ بنے گا. تو یہ بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ پہ حملہ یا عدلیہ پہ وہ ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو عدلیہ سے اختیار لیا گیا ہے وہ ایک چیف جسٹس سے اختیار لیا گیا ہے اور سینئر 3 ججز کو دیا گیا ہے تاکہ کہیں پہ بھی اختیارات کا جو مس یوز ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس کو یہ اس اینگل میں لینا اور اس طرح سے سمجھنا یہ قطعاً جو مناسب بات نہیں ہے کہ یہ کوئی عدلیہ پہ حملہ ہے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان اٹھایا ہے اور اب آ کے تو ہمیں یہ یاد ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. عدلیہ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, وکلا تنظیموں کو بھی, حکومت کو بھی, اپوزیشن کو بھی. یہ ہمارے ملک میں بہت بہتر فیصلہ ہوا ہے جو یہ رولز بن رہے ہیں عدلیہ کے. اس کے بعد ابھی کل فیصلہ آیا, ایک وہ کیس تھا جو حافظ قرآن کے جو 20% زیادہ نمبر دینے تھے بی ڈی ایس میں اور ڈاکٹرز کے میرٹ میں, اس کا ایک کیس جو ہے وہ چل رہا تھا قاضی فائزہ صاحب کے پاس. تو 2 ججز نے کل ان پہ, قاضی فائزہ اور جسٹس امین الدین نے اس پہ 2-1 سے فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے بھی سوالات اٹھا دیے ہیں اس پہ, انہوں نے بھی سوالات اٹھا دیے ہیں چیف جسٹس کے اختیارات پہ. حالانکہ آنے والا چیف جسٹس ابھی سپٹمبر 2023 میں جو چیف جسٹس ہوں گے وہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہوں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونے چاہیے. مطلب وہ اپنے اختیارات سرنڈر کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ ان کی نیت دیکھیں کہ وہ اپنے اختیارات بھی سرنڈر کر رہے ہیں. ابھی تو آنے والے چیف جسٹس وہ ہیں تو وہ اپنے اختیارات بھی سرنڈر کر رہے ہیں کہ اس طرح سے اختیارات جو ہیں ایک بندے کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اور اس کا حافظ صاحب ایک دوسرا پہلو بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک دفعہ فیصلہ دیا تھا کہ جی یہ جو وزیر اعظم ہے وہ اکیلا فیصلے نہیں کر سکتا. فیصلے جب بھی کریں گے کابینہ کے فیصلے کریں گے, کابینہ اس کو پاس کرے گی تو پھر وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو فیصلہ کر سکتا ہے. اب کوئی بھی معاملہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اس کو کابینہ میں رکھتے ہیں, کابینہ اس کو پاس کرتے ہیں, پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے. لیکن وہی چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ خود کر رہا ہے. وہ اپنے سے نیچے جو سینئر جج ہیں, پہلا دوسرا تیسرا جج, ان سے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو اپنے فیصلے وہ اکیلا بندہ کر رہا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ یہ اب یہ نہیں ہوگا اور اس سے کافی حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ تو سسٹم بہت دیر سے چاہ رہے ہیں کہ عوام کا عدالتوں پہ اعتبار ہی نہیں رہا. یہ تو سسٹم شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے. عدالتوں نے اپنا معیار خود ہی کھویا ہوا ہے. جی خود ہی کھویا ہوا ہے, اور عدالتوں کو یہ احساس نہیں ہوا. یہ اچھی بات ہے کہ عدالتوں کے اندر سے آواز اٹھی, پھر وکلا تنظیموں نے یہ آواز اٹھائی, اور پھر یہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے کا, یہ بینچ فکسنگ کے اور یہ بینچ فکسنگ کہہ رہا ہوں, یہ بینچ بنانے کے
اور سو موٹو کے جو رولز ہیں یہ جو بن رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سو موٹو میں آپ کسی کو بھی پکڑیں، اس کو الٹا لٹکا دیں، اس کے پاس اپیل کا حق ہی نہیں تھا. اب نواز شریف صاحب جو تیسری دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے، ان کو ایک اقامہ پہ نائل کر دیا گیا، جو ایک بلیک لا ڈکشنری جو ہے اس کا سہارا لے کے ان کو اقامہ پہ نائل کر دیا گیا. وہ تنخواہ جو اچھا، انہوں نے میرا کبھی لی نہیں. ارشد بھائی لاسٹ سوال یہ ہے کہ جی جی. یہ جو ملک میں انتشار پھیلا ہوا ہے، یہ پولیس کی گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں، ملک کا نقصان کیا جا رہا ہے، میرے خیال سے یہ نواز شریف لوگوں کا تو نقصان ہی، یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، یہ نقصان نہ تو نواز شریف کا ہے، نہ نہ عمران خان عمران صاحب خان. ہاں نہ عمران خان صاحب کا نقصان ہے. یہ نقصان جو ہے آپ کا اور میرا نقصان جی ہے. جی یہ پاکستان کی عوام کا نقصان ہے، اور ایسا کرنے والوں کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے ان کے ساتھ، جنہوں نے جو پولیس کے اداروں یا سیکورٹی اداروں کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں، وہ کچھ سیاسی ورکر نہیں ہو سکتے، اور کسی سیاسی پارٹی کو اپنے ایسے ورکرز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے خلاف بہت سیریس ایکشن ہونا چاہیے. اور جہاں تک میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ان فیوچر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان لوگوں کے خلاف سیریس ایکشن لیے جائیں گے، اور ان کے خلاف پورا ایکشن ہوگا. تھینک یو ارشد بھائی. پرو فیکٹ کے نام سے میرا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.